السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ ایک چیز یاد رکھنا، راستے میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار دستے بھی مل سکتے ہیں۔ تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہوگا۔ ایک فدائی نے پوچھا، آج ہی رات؟ کل دن کو نہیں جا سکتے؟ اتنا وقت نہیں ہے، گمستگیر نے جواب دیا۔ تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے۔ گھوڑوں کو آرام دینے کے بجائے انہیں آرام آرام سے لے جانا تاکہ وہ راستے میں تھکے نہیں۔ زیادہ دوڑاؤ گے تو وہ تھک جائیں گے۔ گمستگیر نے اپنا بکسا کھولا، اس میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو باڈی گارڈز تھے اس طریقے کے ڈریس رکھے ہوئے تھے انہیں دیا اور بولا کہ یہ پہن لو۔ آدھی رات کے بعد 9 گھوڑے سوار گمستگیر کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جس سمت دمشق تھا۔ قرون حماق کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھوڑ سوار کے پاس سلطان ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کے برچھیوں کی انیوں میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی ہوئی تھی۔ اس روز جس وقت گمستگیر اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتعال انگیز تقریر جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کے فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھی، انہیں بھی جوش دلایا جا رہا تھا۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسی صلاح الدین کو اس فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ اس کو تم نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ وہ حلب کو محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا جل جلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہاں جا کر دیکھو، کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ یہ ساری باتیں چکلس جھوٹی باتیں ان کو سنائی جا رہے تھے۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ یہ وہی مسلمان غدار تھے جو مسیحیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے اور ایک پلان بنا رہے تھے جس سے کہ سلطان ایوبی کو ہرایا جا سکے۔ خلافت کے محافظ تمہارے دشمن مسیح نہیں، صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ جس طرح آج مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے صرف مسلمان ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی لوگ مسلمان ہی تھے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے تھے، اور ان میں سے یہ تینوں تھے۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے، ان پہاڑوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچھیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو روند کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ جوش دلایا جا رہا تھا، اگر تم نے صلاح الدین ایوبی کو یہاں انہی پہاڑوں میں چٹانوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہے، وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہارے بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت ہوں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین جنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمستگیر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے عمرہ جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب کو مل کر کے تمہاری غیرت اور ہمت والے جو دل کے اندر تمہارے جذبات ہیں، غیرت کی خاطر تم اپنے ذاتی کام بھی چھوڑ کر کے ان سے لڑنا ہے اور اپنا خون بہانا ہے۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سب کے اندر جوش بھر گیا تھا۔ سالار نے حقیقت پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات بھڑکا دیا، مشتعل کر دیا، اور فوج نعرے لگانے لگی۔
ہم غلام نہیں، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی، وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولیت بھی پیدا کر دی تھی کہ علماء سے یہ فتویٰ لے آئے کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے انداز دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6 8 8 10 چھاپا ماروں کے حساب سے لوگ آ رہے تھے، اکٹھے ہو رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ ان کی نظر اس زمین پر تھی جس پر انہیں لڑنا تھا۔ اس زمین کے خد و خال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی، کوئی جھوٹ بات نہیں کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتے تھے کہ ان کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں، جس طرح آج 57 ملک ہونے کے بعد میں بھی فلسطین کی حفاظت کے لیے بس چند ملک کھڑے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ریاست لڑ رہی ہیں، لیکن 54 ملک مسلمانوں کا یہ حال ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اپنی توہین کرا چکے تھے اس دور کے جو بھی لوگ مسلمان تھے، عمرہ تھے، وہ مسیحیوں سے مل کر کے اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر لیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مشیروں سے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا، دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہے تھے، وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اپنے چھاپا ماروں سے دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتے تھے، یہ ان کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہے تھے۔ دمشق میں نور الدین جنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، جب سے سلطان ایوب نکلے تھے، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے لے جانے، اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن نور الدین جنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چند ایک تجربے کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سلطان ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی غیور قوم کا مسلمان اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو جنگ کے میدان میں نہیں چاہتا، اور یہ تو سوچا ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کریں گے۔ اس کے باوجود نور الدین جنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10 12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے عورتوں کو صرف حجاب میں رکھا ہے، لیکن اسلام میں یہ حکم ملا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دو، تربیت دو، اور انہیں گھوڑ سواری بھی سکھاؤ، ان کو لڑنے کا بھی طریقہ سکھاؤ، تاکہ اگر کبھی ان کے اوپر ظلم ہو تو وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ ان بے شرموں کو بتا دو کہ اسلام ایسا نہیں ہے جس طرح آج لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ نور الدین جنگی کی بیوہ فوج میں 4 لڑکیوں کو اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان ایوبی کا ایک مجاہد جاسوس ہرن سے بلکہ گمستگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی منصورہ تھی۔ باقی وہ 2 لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمستگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت نے ہرن کی قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیدہ اور سحر تھی۔ یہ سلطان ایوبی کے پاس محاذ پر جانا چاہتی تھی، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔
ایسے بے ٹھکانہ لڑکیوں کو نور الدین جنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا، یہی ان کی خوشنودی تھی اور